بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں. جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں، کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر. جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں، ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن دے اندر ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دے انہاں ساتھیاں دے اندروں نے جنہاں نے ابتدا دے اندر اسلام نو قبول فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر انہاں دے نام اور نسب دی بات کی جائے، حضرت ابو بکر دا نام عبداللہ، انہاں دے والد دا نام عثمان، اور انہاں دے دادا دا نام عامر ہے. عبداللہ بن عثمان بن عامر انہاں دا نام ہے، اور ابو بکر انہاں دی کنیت ہے. حضرت ابو بکر عبداللہ نام، لیکن ابو بکر دے نام تو معروف نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سلسلہ نسب 7ویں پشت دے اندر جا کے رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا کے مل جاندا ہے. یعنی 7ویں پشتو قبیلہ قریش دے اندروں میرے محبوب پیغمبر دے قبیلے دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے اندروں عامر بن لوئی تو آ کے حضرت عثمان غنی دا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مل جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے القاب دے اندروں پہلا لقب عتیق ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار کہ ابو بکر اللہ پاک نے تانو جہنم دی آگ تو آزاد کر دیتا. عتیق عربی زبان تے اس غلام کو کیا جاندا ہے جس کو آزاد کر دیتا جاندا ہے. ایک لقب حضرت ابو بکر صدیق دا عتیق اور دوسرا لقب صاحب, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق صاحب عربی زبان دے اندر دوست اور ساتھی نو کیا جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی میرے محبوب پیغمبر نہ بڑی گہری دوستی اور اس دوستی کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بھی ذکر فرمایا. اور تیسرا لقب صدیق جڑا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے میرے محبوب پیغمبر احد پہاڑ تے کھڑے نے. احد پہاڑ دے اندر حرکت آئی. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسبت یا احد, اے احد ٹھہر جا, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ. حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب پیغمبر دے نال کھڑے نے. آقا علیہ السلام نے ابو بکر نام نہیں لیا بلکہ میرے محبوب پیغمبر نے صدیق دے لقب تو مخاطب فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے ایک دن ہرا پہاڑ تے کھڑے نے. ہرا پہاڑ تے اندر زلزلہ جاندا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسکن یا ہرا, اے ہرا ٹھہر جا, فما علیک نبی او صدیق او شہید. اے ہرا پہاڑ تیرے پشتے ایک نبی ایک صدیق تے ایک شہید کھڑا ہے. آقا علیہ السلام نے بے شمار احادیث کے اندر ابو بکر صدیق نو صدیق دے لقب کو مخاطب فرمایا اور آقا علیہ السلام نو صدیق انہاں دا سب تو معروف میرا قصہ ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج دی رات بیت اللہ کو بیت المقدس تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے واپس آئے کہ آقا علیہ السلام نے آ کے صبح نو اپنے اصحاب نو اپنے معراج دا ذکر فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق دے کول ایک یہودی آیا اور کہنے لگا اے ابو بکر کیا تیرے تک کوئی بات پہنچی ہے؟ حضرت ابو بکر فرمان لگے کیڑی بات؟ یہودی کہنے لگا کہ تاڑا نبی کہندا ہے کہ میں رات بیت اللہ تو بیت المقدس تو پہلے آسمان 7 آسمانہ دی جنت جہنم کی سیر کر کے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر واپس آیا. تے حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اگر تے میرے محبوب پیغمبر دی زبان دے اندروں الفاظ نکلے نے پھر اینا دی میں تصدیق کرنا. آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر نو صدیق دا لقب عطا فرمایا.
حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب پیغمبر تو صرف 2 سال چھوٹے ہیں، تقریباً ہم عمر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنی زندگی نو گزارن والے، قبول اسلام دے حوالے دے نال ابتدا دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام نو قبول کیتا، اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے الست اول من اسلم، اے ابو ہریرہ کیا میں پہلے نمبر تے اسلام نو قبول نہیں کیتا؟ پھر دوسری حدیث دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے کہ آقا علیہ السلام دے کوئے حضرت ابو بکر صدیق اس حالت دے اندر آئے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی چادر دا ایک کنارہ پکڑیا، اپنے پہلو دا ایک کنارہ پکڑیا، تیز سے چلے آ رہے نے اور کپڑا انہاں دے گوڑے تک ننگا گوڑا نظر آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، حضرت ابو درداء فرماندے نے، آقا نے فرمایا اما صاحبکم فقد غمر، اے ابو درداء تیرا بھائی ابو بکر کسی نہ لڑائی جھگڑا کر کے آ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، تیزی دے اندر آقا علیہ السلام دے کول آئے، سلام عرض کیتا، بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، اے اللہ دے پیغمبر جی میں حضرت عمر فاروق کی طرف گیا، کسی معاملے تے ساڈا لڑائی جھگڑا ہو گیا، گفتگو دے اندر طلب کلامی ہو گئی، اے اللہ دے پیغمبر حضرت عمر فاروق دے نال میری لڑائی ہو گئی، میں حضرت عمر فاروق نو یہ بات کہی کہ مینوں معاف کر دیو، لیکن حضرت عمر فاروق کیونکہ طبیعت دے اندر سختی ہے، حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں کبھی بھی معاف نہیں کراں گا۔ حضرت عمر فاروق دے نال کسے معاملے دے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق نو محسوس ہویا کہ میرے طرفوں کو زیادتی ہو گئی ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے معافی مانگی، حضرت عمر فاروق نے معاف نہ کیتا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی طرف آ جاندے نے اور آ کے میرے محبوب پیغمبر نو فرمان دے نے، اللہ دے پیغمبر جی عمر نو سفارش کرو کہ مینوں معاف کر دین۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے، عمر آندے نے میں انہاں دے نال گفتگو کرنا۔ تھوڑا وقت گزریا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندروں نکلے، ابو بکر صدیق دے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر فاروق دا غصہ ٹھنڈا ہویا، حضرت عمر فاروق نے سوچیا ابو بکر نے میرے کو معافی مانگی، مینوں معاف کر دینا چاہیے سی، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس بات کا احساس ہویا، فوراً نکلے، حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دے دستک دیتی، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلیا گھر دے اندر موجود نہیں، حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے کول ملن گے۔ حضرت عمر فاروق آقا علیہ السلام کی طرف رخ کیتا، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آ رہے نے اور محبوب پیغمبر دا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ان کنت ازلم، اللہ دے پیغمبر جی حضرت عمر فاروق دی کوئی غلطی نہیں، ساری زیادتی میری طرفوں ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ کتے میری وجہ تو آقا علیہ السلام حضرت عمر فاروق دے نال ناراض نہ ہو جائے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق آئے سلام نرز کر کے میرے محبوب پیغمبر دے کول بیٹھ جاندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے، اے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے مینوں تاڈی طرف رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے، اللہ پاک نے مینوں تاڈی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماندے اے کائنات دے لوگوں یاد رکھو
جس وقت پوری کائنات دے لوگاں نے میری تکذیب کیتے ہیں، پوری کائنات دے لوگاں نے مینوں جھٹلا دیتا، اس وقت واحد ابو بکر نے جنہاں نے میری تصدیق کیتی ہے۔ حضرت ابو بکر دا مقام اور مرتبہ کہ جس وقت پوری کائنات دے اندر، مکے دے اندر جس وقت کسی نے میرے محبوب پیغمبر دی دعوت لبائک نہیں کیا، اس وقت واحد ابو بکر صدیق نے جنہاں نے اسلام قبول کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر مشکل آسانی دا وقت میرے محبوب پیغمبر دی ہجرت دی رات ہوئی، میرے محبوب پیغمبر غار ثور دے اندر ہوئی، میرے محبوب پیغمبر مکے تو مدینے دی ہجرت دے سفر دے اندر ہوئی، میرے محبوب پیغمبر مدینے دے اندر ہوئی، میرے محبوب پیغمبر جنگ بدر دے اندر ہوئی، میرے محبوب پیغمبر جنگ احد دے اندر ہوئی، کوئی بھی موقع ہوئے حضرت ابو بکر صدیق محبوب پیغمبر دے نال مل گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں، ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے جدوں تو میں ہوش سنبھالیے میں اپنی زندگی دے اندر اللہ دے پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کر دیا ہویا پایا۔ یعنی سیدہ عائشہ جدو انہوں نے سمجھ آئی اس وقت تو لے کے آقا علیہ السلام دی سنت عمل کر دیا اپنے والد پر پایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ذکر فرما دے رہے، صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے رہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد امرأتان و ابو بکر۔ حضرت عمار فرما دے رہے میں آقا علیہ السلام تھے وہ وقت دیکھیا جس وقت میرے محبوب پیغمبر کوہ صفا تے چڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے کوہ صفا تے چڑھ کے پہلی دعوت توحید دیتے، میرے محبوب پیغمبر نے مکے دے لوگاں نو دعوت دیتے قولوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تفلح العرب والعجم۔ آقا فرمان دے رہے مکے دے لوگوں اگر تسی اس بات دا اقرار کر لو گے اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بیماری دی شفا دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی رزق دین والا نہیں، اگر تسی انہاں بتاں دی عبادت چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت دا اقرار کر لو گے آقا فرماندے نے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جس وقت اس بات کو ذکر فرمایا مکے دے لوگ مکے دے رہائشی میرے محبوب پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے، اور حضرت عمار بن یاسر فرما دے نے میں آقا علیہ السلام دے وہ وقت بھی دیکھیا جس وقت آقا علیہ السلام سمیت اس کائنات تے اس روح زمین تے 9 فرد ایسے نے جڑے ایمان والے جہدے اندروں 5 غلام نے، 2 عورتاں، ایک سیدنا ابو بکر صدیق اور 9ویں نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے پوری کائنات تے 9 لوگ نے جڑے ایمان دی حالت دے اندر ہے، جنہاں نے ایمان کو اپنایا، جنہاں نے اللہ دی توحید کو اپنایا۔ حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے اس وقت یہ حضرت ابو بکر صدیق سر فرس رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دعوت توحید کا اعلان کر دیتا، میرے محبوب پیغمبر دے ایمان لیان والے چند انگلیاں تے گنن والے لوگ نے، اے لوگ جس وقت عبادت کردے نے مکے دے مشرک انہاں نوں اذیت پہنچاندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر جس وقت عبادت کرنا چاہندے نے، جس وقت بیت اللہ دے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے اے مشرکین مکہ میرے محبوب پیغمبر نو تنگ کر دے نے، کدی طرح طرح دیاں آوازاں کسدے نے، کدی سیٹیاں مار دے نے، کدی تالیاں بجا دے نے۔ اور ایسے دوران حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے عقبہ بن ابی معیط مکے دا مشرک میرے محبوب پیغمبر بیت اللہ دے قریب نماز ادا کر رہے نے۔ عقبہ بن ابی معیط آندا ہے اور میرے محبوب پیغمبر دے گلے دے اندر چادر ڈال کے اینو بل دینا شروع کر دیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گلے نو دبانا شروع کر دیندا ہے، گلے دے اندر اپنی چادر ڈال کے مسلسل گھماریا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق نو بات پہنچتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق دوڑے دوڑے آندے نے، عقبہ بن ابی معیط نو تکا مار دے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گلے دے اندروں اے چادر اتار دے نے اور قرآن دی اس آیت نو تلاوت کر دے نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما دے نے اے کائنات دے لوگو اتقتلون رجلا، تسی میرے محبوب پیغمبر نو اس واسطے قتل کرنا چاہندے ہو، تسی میرے محبوب پیغمبر نو اس واسطے مارنا چاہندے ہو ان یقول ربی اللہ، میرے محبوب پیغمبر اے وہی بات کہندے نے کہ میرا اللہ صرف میرا رب صرف اللہ ہے، اللہ دی توحید دی دعوت دیندے نے، اس واسطے تسی میرے محبوب پیغمبر نو قتل کرنا چاہندے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق دی سیرت ہر لمحہ میرے محبوب پیغمبر دے نال گزارتے نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال دے اندر سارے صحابہ اکرام تو اگے نے، کوئی بھی عمل ہوئے، روزے دا عمل ہوئے، نماز دا عمل ہوئے، زکات دا عمل ہوئے، روزہ رکھن دی باری ہوئے، نماز جنازہ پڑھن دا وقت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق سر فرش نظر آندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ذکر فرماندے نے، صحیح مسلم کے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر موجود نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ کرام موجود نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تو فارغ ہوندے نے، محبوب پیغمبر مسجد نبوی دے منبر دے قریب کھڑے ہو جاندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلے روزے دے متعلق ذکر فرما دے نے۔ آقا نے فرمایا جن نے ایک نفلی روزہ رکھیا اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو 70 سال دی مسافت عطا فرما دیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی نماز جنازہ نو ادا کر دے اللہ پاک اس بندے نو ایک قرات ثواب عطا فرما دیں نے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکین نو کھانا کھان دے بارے ذکر فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیمار دی تیمارداری دے متعلق فرمایا۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو نو مکمل کیتا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال کیتا اے میرے صحابہ تاڈے اندروں کون ایسا بندہ ہے جن نے اج دے دن دا روزہ رکھیا ہے؟ کون ایسا بندہ ہے
میرے صحاب دے اندروں جس نے اج دے دن دا روزہ رکھیا ہے، نہ تے اج عاشورا دا روزہ ہے، نہ تے محرم دا روزہ ہے، نہ ذی الحج دے روزیاں دے دن نے، نہ ہی رمضان المبارک دے فرضی روزے نے۔ آقا فرماندے نے کون بندہ ہے جن نے اج روزہ رکھیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے نے، اے اللہ دے پیغمبر جی اج میں روزہ رکھیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر میرے محبوب پیغمبر فرما دینے یا معاشر الصحابہ، اے میرے صحابہ، آج کون ایسا میرا ساتھی ہے جس نے نماز جنازہ ادا کی تھی؟ آج کون بندہ ایسا ہے جس نے نماز جنازہ نو ادا کیتا؟ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوندے نے، اے اللہ دے پیغمبر فلا انصاری صحابی دیے نماز جنازہ نو ادا کیتا۔ آقا فرماندے نے ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، کون ایسا بندہ ہے جن نے آج کسے مسکین نو کھانا کھلایا؟ سارے مجمع دے اندر خاموشی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی آج ایک مسکین نو کھانا کھلایا۔ کیسا ایمان دا عالم ہوئے گا، خود روزے دی حالت اندر اور مسکینہ نو کھانا کھلا رہے نے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، کون میرے ساتھیاں دے اندر ایسا بندہ ہے جیڑا بندہ کسے بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہے؟ کون ایسا ساتھی ہے جس نے کسے بیمار دی تیمارداری کی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے۔ آقا فرمان دے ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے ابو بکر، اسلام دا معاملہ ہوئے سب تو پہلے میرے دے ایمان لیان والا ابو بکر موجود ہے۔ اگر روزے دی باری آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دے اندر پہلا نمبر، اگر نماز جنازہ دی باری آئے سب تو پہلا نمبر نماز جنازہ دے اندر۔ آج اسی بھی نماز جنازہ ادا کر لیا، صرف میت دے اہل خانہ نو اپنا چہرہ دکھا رہے، ساڈا مقصود ہے ہوندا ہے کہ پتہ چل جائے فلاں بندہ ساری نماز جنازہ دے اندر شرکت کرنے واسطے آیا۔ جدو تسی کسی ایسے بندے دی نماز جنازہ پڑھ دے ہو، نہ مرن والے نو پتہ ہے نہ اہل خانہ نو پتہ ہے کہ میری نماز جنازہ ادا کرنے والا کون ہے، نہ گھر والے نو پتہ ہے کہ ساری اس میت دی نماز جنازہ پڑھنے واسطے کون بندہ آیا ہے، اللہ پاک اس بندے نو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما دے۔ اور آئیے آقا علیہ السلام فرمان لگے اے ابو بکر، روزے دا معاملہ صرف تسی روزے دار ملے ہو، نماز جنازہ ادا کرن دا معاملہ تسی نماز جنازہ نو ادا کر کے آئے ہو، مسکین دے کھانا کھلان دی باری آئے، اے ابو بکر تسی مسکین نو کھانا کھلا کے آئے ہو، اے ابو بکر ایک بیمار دی تیمارداری تسی کر کے آئے ہو۔ آقا فرما دینے ما اجتمعنا فی امری الا داخل الجنہ۔ آقا فرمان دینے جس بندے دے اندر یہ ساریاں چیزاں جمع ہو جائے، بندے نے روزہ بھی رکھیا ہوئے، بندہ کسی بھی نماز جنازہ نہ ادا کرے، بندہ مسکین نو کھانا بھی کھلائے، بندہ بیمار دی تیمارداری بھی کرے، ایک کو دن دے اندر آقا فرمان دینے جس بندے دے اندر یہ چیزاں جمع ہو جان، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں دے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اعمال دنال میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت کی تھی، نماز دی باری آئی میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت کی تھی، اگر روزے دی باری آئی میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت کی تھی، کائنات دا کوئی بھی عمل دی ضرورت پیش آئی میرے محبوب پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری دی اندر ابو بکر صدیق پہلے نمبر دے۔ اور آئیے اگر ہجرت دی بات کرا، مکہ و مدینے دا سفر کیتا، سب میرے محبوب پیغمبر دے نال، صرف ابو بکر صدیق نے میرے محبوب پیغمبر نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا، صدیق اکبر نے میرے محبوب پیغمبر نو غار دے اندر سلایا، اپنی
اپنے جسم نو سرانہ بنایا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر نو پھاڑ کے گار دے سوراخ بند کیتے. میرے محبوب پیغمبر دی ران حضرت ابو بکر صدیق دی ران تے حضرت میرے محبوب پیغمبر دا سر مبارک موجود ہے. حضرت ابو بکر نو سپ ڈنگ مارتا رہا لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے گوارا نہیں کیتا کہ کتے میری لاتیں ہل جائے اور میرے محبوب پیغمبر دی نیند خراب ہو جائے, نیند تو بیدار ہو جائے. اور اللہ پاک پھر کیوں نہ حضرت ابو بکر صدیق دا قرآن دے اندر ذکر کرن. سورۃ توبہ دی 3 نمبر آیت 40 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر فرمایا, الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جس وقت غار ثور دے اندر آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق موجود نے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے, اے اللہ دے پیغمبر جی اگر ایک کافر اپنے پیران دی طرف دیکھ لین سانو تلاش کر لیں گے. کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی اعلان فرمایا. اللہ پاک فرما دے نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ پاک فرما دے نے میرے محبوب پیغمبر اپنے غار دے ساتھی نو یہ بات دس دیو, لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر پریشان نہ ہو, اللہ پاک ساڈی مدد کرنے والے نے. اور کسے کہنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق نے عظمت دے اندر چند الفاظ اس انداز نال ذکر فرمائے نے, صدیق تیری ہے عظمت نرالی, صدیق تیری ہے عظمت نرالی, تو مدنی دی خدمت کرندار آئے. صدیق تیری ہے عظمت نرالی, تو مدنی دی خدمت کرندار آئے. دشمن کفاران دے کولو بچا کے تو رب دے نبی نو بچاندا رہ آئے. صدیق تیری ہے عظمت نرالی, تو رب دے نبی نو بچاندا رہ آئے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. قرآن آکھیا ایہو جیاں سنگتا نہ باندار آئے, ایہو جیاں سنگتا نہ باندار آئے. کیا لذت مکھڑے دے تکنے دی ہوشی ہے. جس وقت غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دے ران دے اتے محبوب پیغمبر دا سر ہوئے گا, آقا علیہ السلام دے چہرے نو حضرت ابو بکر صدیق مسلسل دیکھ رہے ہوں گے. کیا لذت مکھڑے دے تکنے دی ہوشی, اندر غار دے لذت اٹھاندار آئے. صدیق ہے, صدیق تیری ہے عظمت نرالی, تو مدنی دی خدمت کرندار آئے. اللہ پاک نے قرآن دے اندر حضرت ابو بکر دا صدیق, حضرت ابو بکر صدیق دا ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے ذکر فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. حضرت ابو بکر صدیق جس وقت موت آئی تے میرے محبوب پیغمبر دے حجرے دے اندر جگہ مل گئی. دنیا دے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق میرے محبوب پیغمبر دے نال رہے, اور جس وقت موت آئی تے محبوب پیغمبر دے حجرے دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی قبر دا ساتھ نصیب ہو گیا.
اس سے بڑی عظمت کی ہوئے گی. قیامت والے دن میرے محبوب پیغمبر دنال جنت کے اندر داخل ہوں گے. سارے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ تے بجائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق دنیا کے اندر اعمال ہوئے، ظاہری ہوئے، باطنی ہوئے، چھوٹا عمل ہوئے، بڑا عمل ہوئے، ہر عمل تے میرے محبوب پیغمبر تے نال رہے. دعا ہے اللہ رب العالمین سانو ابو بکر صدیق جیسی سیرت عطا فرما دے، حضرت ابو بکر صدیق جیسا سانو ایمان عطا فرما دے. ساڈیاں زندگیاں دی اندر حضرت ابو بکر صدیق جیسا جذبہ پیدا ہو جائے. دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.